ملک بھر میں اب جو اس سے پچھلا سپیل تھا وہ کافی تباہ کن رہا تھا بلوچستان خیبر پختونخوا کے لیے. اب ایک اور پیشگوئی آ چکی ہے اور بارشوں کا ایک نیا سسٹم جو ہے وہ بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا. اس سے پہلے بھی بلوچستان جو ایران سے داخل ہوا تھا خلیجی ممالک سے, تو 25 اپریل سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف یعنی اگلے ہفتے سے جو ہے وہ مختلف اضلاع میں بادل برسیں گے. 25 اپریل ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا. ہاں ارے نہیں اسی ہفتے. اچھا اصل میں کچھ معاملات ایسے نا ہمیں ہفتے ہی بھول جاتے ہیں. خیر تو نیا جو اسپیل ہے اس میں خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقے متاثر ہوں گے. اگین اس سے پہلے بھی خیبر پختونخوا بہت متاثر ہوا تھا, چاہے وہ لوور اپر یا مڈل ہو, اور اب دوبارہ سے یہی سچویشن آ رہی ہے. اور بلوچستان میں اب بار بار اس کا اظہار کرتی رہی ہیں کہ ابھی پچھلی تباہ کاریاں ختم نہیں ہوتی کہ ایک اور چیز آ جاتی, تو ایک اور اسپیل جو ہے بلوچستان ابھی جو اس سے پہلے جو اسپیل تھا اس کے حالات سے کیسے نمٹے, ایک نئے اسپیل کی تیاری کرنی ہے, لوگوں کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں. نہ صرف کے پی بلوچستان بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. اب جو این ڈی ایم اے ہے اس نے ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ تو کر دیا ہے, لیکن یہ جو تیز ترین وقفہ بارشوں کا چلے گا یہ ٹائم ٹو ٹائم یعنی بریک کے ساتھ وقفے سے چلتا رہے گا. سندھ اور پنجاب کی بھی بات کر لیتے ہیں, جب ہم پورے ملک کی بات کر لیتے ہیں تو ہم وہاں کی بات بھی بتا دیتے ہیں. یہاں پر یہ سسٹم زیادہ اثر انداز نہیں ہوگا, تو جو کرکٹ ٹیم میچ کھیلنے آئی ہے وہ آرام سے میچ کھیل سکتی ہے. 2 ہی تو رہ گئے ہیں. ہاں محکمہ موسمیات کیا پتہ جیت بھی جائیں, ہم جیت جائیں. اچھا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ چند روز کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہے گا ایز ایکسپیکٹڈ. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 اور 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. دعا ہے کہ کراچی میں ہوا چلتی رہے, کیونکہ ہوا رکتی ہے تو پھر یہاں پہ سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے. اب ہم نے بات تو کی کراچی کی, لیکن اگین وٹ وی آر فیئرنگ ناؤ از کہ اندر اسپیل اور ایک اور اسپیل جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہے. اب ایسے میں خیبر پختونخوا میں جو حالیہ غیر معمولی بارشیں ہیں انہوں نے بہت نظام زندگی کو نہ صرف متاثر کیا ہے, جانی نقصان بھی ہم نے دیکھا بہت ہوا, مالی نقصان بھی بہت ہوا. اکارڈنگ ٹو اے رپورٹ جو کہ پی ڈی ایم اے نے تیار کی ہے, مختلف حادثات میں خیبر پختونخوا میں بارشوں کی وجہ سے 59 افراد جاں بحق اور 72 افراد زخمی ہوئے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اس میں 33 بچے ہیں, 14 مرد اور 12 خواتین جو ہیں اس میں شامل ہیں. اور یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں چاہے آپ نے کسی بھی ملک میں دیکھی ہو, بڑے ایک تباہ کن قسم کی یہ بارشیں ہیں. کراچی میں بھی اور جو دیگر علاقوں میں پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی بارشیں ہوئی, اس میں ہم نے دیکھا کہ بجلی گرنے کے, کرنٹ لگنے کے واقعات بھی ہوئے, قیمتی جانیں چلی گئیں. شہریوں نے ظاہر ہے ان کا مال و متاع سب اس میں بارشوں کی نظر ہو گیا. اب اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر این ڈی ایم اے انچارج زارا حسن. تھینک یو سو مچ زارا حسن صاحبہ, بہت شکریہ آپ باخبر سویرا کو ٹائم دینے کے لیے. ایک اور طوفانی بارش کا اسپیل پھر سے سر پہ منڈلا رہا ہے. 25 سے 29 اپریل کا ٹائم بتایا گیا ہے, جس میں آندھی بھی ہے, ژالہ باری بھی پیش گوئی کی گئی. تو ایسے حالات میں جب آلریڈی ہم ایک اسپیل سے نمٹ رہے ہیں, کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے آنے والا اسپیل؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ جو نیکسٹ اسپیل آ رہا ہے 25 سے 29 اپریل کا, این ڈی ایم اے نے اس کی پیشن گوئی 10 دن پہلے کر لی تھی ایڈوائزری کی صورت میں, اور ہم نے یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ پی ڈی ایم ایس سے اور جو کنسرن لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ شیئر کر دی تھی. اب اس اسپیل کے دوران ہمارے پاس سدرن بلوچستان میں, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کچھ مقامات پر جو ہے وہ وقفے سے بارشیں ہیں, شدید آندھی ہے اور ژالہ باری ہے. اچھا, اب کیا الرٹ تو جاری کر دیا گیا ہے, کیا ایسے انتظامات ہیں ممکنہ بارشوں کے لیے جس سے خاص طور پر انسانی جانوں کا ضیاع روکا جا سکے؟ جی سب سے پہلے تو میری تجویز ہوگی جو بھی سیاح اور مسافر ہیں جو کہ پہاڑی علاقے کا رخ کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو وہ اس نقل و حرکت سے جو ہے وہ اجتناب کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا جو سب سے زیادہ ورنیبل ہوگا اس اسپیل میں, اور جو سدرن بلوچستان ہے یہاں پہ برساتی ندی نالے جو ہیں ان میں طغیانی کا خطرہ ہے. تو میری لوگوں سے تجویز ہے جو وہاں کے نیٹو لوگ ہیں کہ وہ وہاں پہ ان کی طرف جانے سے بھی گریز کریں. اچھا مس زارا, ایک چیز یہ آپ نے جیسے خود کہا کہ آپ 10 دن پہلے پیش گوئی کی تھی, اینڈ دیٹس ون آف دا مینڈیٹ آف این ڈی ایم اے. این ڈی ایم اے کے مزید کیا مینڈیٹس ہیں, اور ان علاقوں میں خاص طور پہ
ہم نے دیکھا کہ جو اس سے آفت سے آنے سے پہلے ہم پراپر طریقے سے تیار نہیں ہوتے. اس کی کچھ اپنی وجوہات بھی ہیں. ہمارے یہاں بلوچستان, خیبر پختونخوا پہاڑی علاقے, میدانی, دور دور انفراسٹرکچر کی بھی بہت کمی ہے, پھر دور دور ان کی پاپولیشن ہے. کوئی ایسا طریقہ کہ جب 10 دن پہلے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے تو اب ہم اپنے اداروں کو فعال کریں اور ان آبادیوں کو تو کسی ایسی جگہ پہ لے کے جائیں نا جہاں پہ ان کی جانیں بچ سکیں. پھر انفراسٹرکچر کی بات کی بات ہے تو میں یہ فیصل بتانا چاہوں گی کہ این ڈی ایم اے نے جو یہاں پر نیا NEOC اسٹیبلش کی ہے, ہم ایک ریئیکٹیو اپروچ سے پرو ایکٹیو اپروچ کی طرف جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے شفٹ کر چکے ہیں. یعنی کہ ابھی میں نے 10 دن کہا ہے تو ہم الحمدللہ انشاءاللہ فار دا اپ کمنگ مونسون. اچھا یس پلیز گو آن, وی آر لسننگ ٹو یو. جی زارا, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آئی تھنک لائن گاٹ ڈسکنیکٹڈ. تو چلے ایک موسم بھی ایسا ہے. ہاں, لیکن یہ کہ چلیں اب ایک اچھی چیز یہ, ایک پازیٹیو چیز یہ, 10 دن پہلے بتا دیا گیا ہے, اداروں تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ جو ہے سچویشن اب ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. بٹ لیٹس سی کہ 10 دن پہلے اگر پریڈکشن ہمیں پتہ چل گئی ہے تو ہم اس پہ کیا تیاری کرتے ہیں, کس تیاری کے ساتھ زارا صاحبہ نے ان کو کور مینشن کرتے ہیں. کی وہ یہ تھی کہ خاص طور پہ سیاحوں کے حوالے سے کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس میں آپ یہ سوچیں کہ ہم کہیں پر جا کے اپنی چھٹیاں گزار لیں, کیونکہ یہ ٹائم خاص طور پہ KP اور بلوچستان میں جو نیا اسپیل آ رہا ہے وہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. سو خاص طور پہ نشیبی علاقے. اچھا زارا صاحبہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. زارا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اور وہ لوگ ظاہر ہے خاص طور پہ KP اور بلوچستان والے جو اس ساری سچویشن سے متاثر ہو سکتے ہیں, کیا طریقہ کار اپنائیں, کیسے بچا جا سکے, اور اس کے بعد آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا جو نشیبی علاقے ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں, ان کے لیے پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ جی صدف, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس پورے اسپیل میں ہمارے پاس جو ہے وہ سدرن بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ زیادہ ورنیبل ہوگی کیونکہ یہ ایک مغربی اسپیل ہے. اچھا, اس میں جو وہاں کے نشیبی علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو وہاں پہ برساتی ندی نالے جو بن جاتے ہیں ان کی طرف جانے سے ایک تو گریز کریں. اس کے علاوہ جو سیاح اور مسافر جو کہ کچھ پہاڑی علاقوں کا رخ کریں وہ بھی موسم کی آگاہی سے جو اپڈیٹس ہیں اس سے آگاہ رہیں. اس کے علاوہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہدایات نشر کر رہی ہیں کائنڈلی اس پر عمل کریں کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ نقصانات سے اس سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زارا حسن صاحبہ ساتھ موجود تھیں, اور اچھی بات یہ وی آل نو کہ اب ہم کیا فیس کرنے والے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ اداروں کی تو کلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے چیزوں کو امپلیمنٹ کراتے ہیں, جو لوگ ہیں, اور ایک چیز یہ کہ اس سے ایگری بھی کریں گے بہت سارے لوگ کہ ان فار فلنگ ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں نا, یہ ہم شہری لوگوں سے زیادہ اویئر ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ریلا آ رہا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جو ہے موو کرنا ہے. یہ تو موو کر جاتے ہیں, لیکن جب ضرورت سے زیادہ اس طرح کا ریلا آ جاتا ہے پھر یہ پھنس جاتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں ہاری کسان جن کی زمینیں متاثر ہوتی ہیں, وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جانا. سو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے. اس پر جی ایمرجنسی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. 20% کراپ بھی لاس ہوا تھا ریسنٹ, جو فصل کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ بارشیں اب ایسا فینومینن بن گئی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں ایک سٹیپ اہیڈ جا کے سوچنا پڑے گا کہ کیسے نمٹا جائے, اور جتنی جلدی انتظامات کر لی جائیں اتنا بہتر ہے. اب ظاہر ہے KP کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بارشوں کے پیش نظر صوبے بھر میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, جو کہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اور اس حوالے سے ہیلتھ سروسز نے مراسلہ بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق بروقت فراہمی کے لیے مختلف اضلاع کے DHOs اور MS اپنی